ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجنو بول رہے ہیں انڈیا سے. حضرت ماشاءاللہ حضرت کئی مہینے سے ایک سوال میرے دل میں ہے. میں آج لگایا تھا کشف المعرفت میں، لیکن 20 منٹ ہولڈ میں لگنے کے بعد آپ کا پروگرام ہی ختم ہو گیا. اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں آپ سے. بالکل بالکل پوچھیں. جی حضرت، سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے مجمع میں کچھ منافقین بھی تھے کیا؟ احد کے موقع پہ دیکھتے ہیں 300 جو ہے سائیڈ ہو گئے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے. مسلم شریف کے حدیث دیکھتے ہیں کہ 12 منافق موجود تھے. تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہیے تھا حضرت. جزاک اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں بالکل، مجنو جی انڈیا سے کال کر رہے ہیں. ایک عرصے کے بعد یہ ماشاءاللہ آپ جو اسکرین پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور باقی آپ نے سوال کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں منافقین بھی ہوتے تھے. تو جو جیسا کہ حدیث طیبہ کے اندر ہے، بالکل ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان ہی یہ منافقین کی جماعت ہوا کرتی تھی. یہ تو صورت منافقون کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، خدا حدیث میں بھی واضح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام بھی بتائے تھے کہ اس پورے گروہ کے اندر کون کون منافق ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ہیں جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. لہٰذا جو ہے اس حوالے سے صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ حضرت جو ہے وہ حذیفہ کو ان کے نام پتہ ہیں کون کون منافق ہیں. تو یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ پتہ کرایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو حذیفہ بن یمان جنازے میں گیا یا نہیں اس شخص کے. اگر وہ جنازے میں شریک ہیں تو پھر یہ جنازے میں جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے، یہ منافق نہیں ہے جس کے جنازے میں آپ گئے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ مجھے تو نام بتا دو کہ کون کون منافق ہیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ہے، یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اس لیے آپ کو صاحب السر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ کے رازدان تھے آپ، حضرت حذیفہ بن یمان. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پوچھا کہ چلو ان ناموں کا بتانا ممنوع ہے نا، کہ کون کون سے نام ہیں آپ کسی کو نہیں بتانا چاہتے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے. اندازہ کریں اس میں میرا نام تو نہیں ہے. اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں تمہارا نام نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عمر کو اطمینان ہوا. تو یہ تو بالکل صریح و واضح نصوص موجود ہیں کہ منافقین کا ٹولہ تھا جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا اور حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور بے شمار واقعہ حدیث میں ہے. تو اس میں کوئی تعجب و چنبے کی بات نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے کوئی اس بات سے کوئی نیگیٹو معنی نکالنا چاہتا تو اس کی بیوقوفی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ منافقین ہیں انہی جماعتوں میں. اور مختلف غزوات کے موقع پہ جیسے آپ خود مینشن کر رہے ہیں ان منافقین نے ہمیشہ دھوکہ دیا، عہد کے موقع پہ دھوکہ دیا اور دوسرے مواقع میں بھی ان کو دھوکہ دیا. ٹھیک ہے، یہ منافقین نے. تو یہ تو بے شک خود غزوہ احزاب ہوا یہ منافقین نہیں، تو یہ ساری جو ہے ریشہ دوانیاں کی ہیں. تو یہ واقعات موجود ہیں. تو اس لیے منافقین بالکل ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم.